ماہنامہ پھول کے ایڈیٹر ہم سب کے بھائی محمد شعیب مرزا صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئے اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب کی 50 سالہ خدمات کے حوالے سے گفتگو کے لیے کم از کم 50 منٹ تو ملنے چاہیے، تو آدھے گھنٹے میں سے 50 منٹ میں 1 گھنٹے میں سے 50 منٹ میرے ہیں، اور بولنا مجھے ہمیشہ سے مشکل لگا ہے، اور میں بولتا کم ہوں اور سنتا زیادہ ہوں، اور اس لیے لوگوں کی خوب سنتا ہوں۔ یہ اینک بھی عجیب چیز ہے، اس سے لفظ تو صحیح نظر آ جاتے ہیں لیکن تصویر صحیح نہیں آتی۔ ایک تصویر میں اینک کے بغیر اتروا لوں گی۔ اچھا، یہاں بھی ایک بات کی انہوں نے غالباً کوکب مشتاق صاحب نے، کہ سب سے پرانا میگزین جو ہے وہ تعلیم و تربیت ہے۔ اس حوالے سے میں تھوڑی سی تصحیح کر دوں کہ سب سے پہلا اور پرانا پرچہ جو ہے وہ ماہنامہ پھول ہے، جس کا آغاز 1909 میں ہوا تھا، اور یہ امتیاز علی تاج کے والد نے شروع کیا تھا۔ اس میں بس یہ ایک ہے کہ اس 57 تک وہ چلتا رہا امتیاز علی تاج کی ادارت میں، اور اس کے بعد جب ان کا مرڈر ہوا تو اس کے بعد یہ تھوڑا عرصہ بند رہا، اور پھر اب 23 سال سے نوائبت گروپ کے تحت یہ شائع ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر عمران مشتاق بچوں کے ماہر نفسیات تو ہیں ہی، وہ معاشرے کے نبض شناس بھی ہیں، تخلیق کار تو ہیں ہی، حساس بھی ہیں۔ کوئی حساس نہ ہو تو دوسروں کے دکھ، درد اور مسائل کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ نہ صرف دوسروں کے درد کو محسوس کرتے ہیں بلکہ اس کا علاج بھی تجویز کرتے ہیں، دوائیوں کے ذریعے ہی نہیں، تحریروں کے ذریعے بھی۔ گزشتہ دنوں بچوں کا کتاب گھر کے بانی اور روح رواں اور کئی رسالوں کے مدیر محمد فہیم عالم نے یہ خوشخبری سنائی کہ ڈاکٹر عمران مشتاق کا فنی و تخلیقی سفر 50 سال کے سنگ میل کو عبور کر چکا ہے۔ یعنی یہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ بچوں کے لیے لکھنا ویسے تو مشکل کام ہے ہی، بڑے بڑے ادیب بھی ہاتھ جوڑ دیتے ہیں۔ بچوں کے لیے لکھنا اور مسلسل 50 سال تک لکھنا خوشگوار اور حیرت انگیز کارنامہ ہے۔ مزید حیرت اس بات پر ہے کہ جب وہ طب کے شعبے سے وابستہ ہیں اور ڈاکٹروں سے تو ادویات کا نسخہ بھی صحیح یا خوشخط نہیں لکھا جاتا، جو مریضوں کو بھی سمجھ نہیں آتا کہ کیا لکھا ہے، صرف ان کا ڈسپینسر یا کمپاؤنڈر اور میڈیکل سٹور والے ہی اندازے سے پڑھ پاتے ہیں، کیونکہ انہیں تجربے سے ڈاکٹر کی لکھائی یا اس بات سے کہ آج کل ڈاکٹر صاحب ادویات بنانے والی کس کمپنی سے فیض یاب ہو کر اس کی دوائیاں لکھ رہے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے کیا نسخہ لکھا ہے۔ ویسے بھی ڈاکٹر حضرات اپنا وقت مریضوں کی جیبیں خالی کرنے پر خرچ کرتے ہیں، اس لیے لکھنے پڑھنے کو وہ فضول کام سمجھتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے ڈاکٹر عمران مشتاق صاحب ان ڈاکٹروں میں سے نہیں ہیں۔ وہ بچوں کے لیے لکھنے کو نئی نسل کی کردار سازی، معاشرتی اصلاح اور رضائی الہی کے حصول کا ذریعہ تو سمجھتے ہی ہیں، وہ طب کے پیشے کو بھی خدمت خلق کا وسیلہ سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ زیادہ پیسہ کمانے کے لالچ سے بالا تر ہو کر ڈاکٹری مصروفیات سے خاص طور پر وقت نکال کر بچوں کے لیے لکھتے ہیں، اور لکھتے ہی چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ گولڈن جوبلی کر لی ہے۔ اس اہم موقع پر ہم ماہنامہ پھول، اکادمی ادبیات اطفال اور تعمیر پاکستان پبلیکیشن اینڈ فورم کی طرف سے انہیں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ بھی پیش کریں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ 3-4 صفحات میں ہم ان کے 50 سالہ ادبی سفر کا احاطہ کیسے کریں، بس یہی سوچ کر ہم نے ان کے بارے میں لکھنے کو ملتوی کرتے رہے۔ یہ پیچھے تھوڑی سی تفصیل ہے کہ ڈاکٹر اپنا فہیم عالم صاحب بار بار تقاضا کرتے تھے کہ آپ لکھیں، ملتوی کرتے رہے۔ اس دوران فہیم عالم کے دھمکی امیز نوٹس بھی ملتے رہے کہ جلدی لکھ دیں، پرچہ پریس جانے والا ہی ہے، لیکن ہم چونکہ خود بھی ایڈیٹر ہیں اس لیے ایسی دھمکیوں کو خاطر میں نہیں لاتے، کیونکہ ہم نے سن رکھا ہے کہ بہت سے سرکاری محکمے لوگوں کو پہلا نوٹس بھجواتے ہی نہیں۔
بلکہ دوسرا یا تیسرا نوٹس بھجواتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ دوسرا یا تیسرا نوٹس زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ طبیعت بھی کئی دن سے ناساز تھی، اپنی تو صحیح طبیعت بھی لکھنے کی طرف جلدی مائل نہیں ہوتی، تو خراب طبیعت سے کیسے کچھ لکھ لیتے۔ کوشش کے باوجود لکھا نہیں جا رہا تھا، مگر پھر 2 وجوہات کی بنا پر لکھنا پڑا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی یہ کتاب ترقی کا سفر کا انتصاب ہمارے نام کیا تھا۔ کیا کہا اس کتاب کے انتصاب میں ہمارا نام آپ کو نظر نہیں آیا؟ بھئی انہوں نے کتاب کا انتصاب ادب اطفال کے معماروں کے نام کیا تھا۔ اب ہم خود اپنے بارے میں کیا کہیں، ورنہ آپ سوچیں گے کہ اپنے منہ میاں مٹھو، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھی ادب اطفال کے معماروں میں شامل ہیں، تو انتصاب ہمارے نام ہی ہوا نا۔ دوسری وجہ یہ بنی کہ انہی دنوں کان میں آواز پڑی کہ نمک حلال کرنا چاہیے، تو ساتھ ہی خیال آیا کہ نمک کے علاوہ میٹھا بھی تو حلال کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب کی دیگر بہت سی خوبیوں کے ساتھ ایک خوبی اور عادت یہ بھی ہے، اللہ ان کو اس پر ہمیشہ قائم رکھے، وہ جب بھی پاکستان آتے ہیں تو ہمارے لیے مزیدار چاکلیٹ ضرور لاتے ہیں۔ ان سب باتوں کے علاوہ ڈاکٹر صاحب کی گولڈن جبلی کوئی معمولی واقعہ نہیں، تو پھر ڈاکٹر صاحب کے بارے میں رائے لکھنا تو بنتا تھا۔ اور ایک اہم بات، محمد فہیم عالم نے یہ خوشخبری بھی سنائی کہ ماہنامہ بچوں کا باغ بھی اپنی اشاعت کی گولڈن جبلی مکمل کر لی ہے، اس لیے دونوں گولڈن جبلیوں کو جمع کر کے سینچری کرنے کا پروگرام بنایا ہے، اور تقریباً 400 سے زائد صفحات پر مشتمل بچوں کا باغ کا خاص شمارہ ڈاکٹر عمران مشتاق نمبر فروری میں شائع کیا جا رہا ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی خدمات کا عمدہ اور دیرپا خراج تحسین ہے۔ یا میں ایک بات عرض کروں کہ اگر کسی نے یہ دیکھنا ہو کہ بہنیں اپنے بھائیوں سے کتنی محبت کرتی ہیں اور ان کی کامیابیوں پر کتنا خوش ہوتی ہیں، تو آپ ہماری بہن کی طرف دیکھیں، ان کے چہرے کے تاثرات دیکھیں، اور جب سے یہاں بیٹھی ہے وہ اتنا خوش ہیں، میں کہتا ہوں کہ کمال ہے۔ اس خاص شمارے کو اہم دستاویز کی حیثیت حاصل ہوگی، اور ڈاکٹر صاحب کی ادبی خدمات کے حوالے سے تحقیق کرنے والوں کے لیے بہترین ماخذ ثابت ہوگا۔ ڈاکٹر عمران مشتاق صاحب ادیب ہی نہیں، ادب نواز بھی ہیں۔ وہ بچوں کے رسالے بچوں کی دنیا کے ایڈیٹر بھی ہیں، ادیبوں کو انعامات اور ایوارڈز دینے میں بھی پیش ہیں، خوش اخلاق اور مہمان نواز ہیں۔ ان کی کئی کتب شائع ہو چکی ہیں۔ انہوں نے بڑوں کے لیے بھی افسانے لکھے ہیں۔ حاصل ہونے والے ایوارڈز اور اعزازات کی فہرست طویل ہے، جس کی تفصیل آپ اس خاص نمبر میں پڑھ لیں گے۔ باتوں میں ہم ڈاکٹر عمران مشتاق صاحب کو یہ اہم سنگ میل عبور کرنے اور بچوں کے لیے تخلیقی سفر کی گولڈن جبلی پر مبارکباد دینا تو بھول ہی گئے۔ اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے ڈاکٹر صاحب کو اس اعزاز پر بہت بہت مبارکباد، اس امید اور دعا کے ساتھ کہ ڈاکٹر صاحب 100 سال تک بچوں کے لیے لکھتے رہیں اور ان کے حوالے سے سینچری نمبر بھی شائع ہو۔ بھئی مبارکباد تو محمد فہیم عالم کو دینا بھی ضروری ہے، جنہوں نے یہ خاص شمارہ شائع کرنے کا سوچا۔ ان کی خوبی یہی ہے کہ جو وہ سوچتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ رفاقتیں، یہ محبتیں اور یہ جنون قائم رکھے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ شعیب مرزا صاحب۔